सूट पहन चुकने के बाद इमरान आईने के सामने लचक लचक कर टाई बांधने की कोशिश कर रहा था। फिर वही छोटी बड़ी, मैं कहता हूँ टाइयाँ ही गलत आने लगी हैं। वो बुड़बुड़ाता रहा और फिर टाई ला हौला वला कुव्वता नहीं बांधता। ये कहकर उसने झटका जो मारा तो रेशमी टाई की गिरा फिसलती हुई ना सिर्फ गर्दन से जा लगी बल्कि इतनी तंग हो गई कि उसका चेहरा सुर्ख हो गया और आंखें उबल पड़ी। उसके हलक से घुटी घुटी सी आवाजें निकलने लगीं और वो फेफड़ों का पूरा जोर सर्फ करके चीखा, अरे मरा, बचाओ सुलेमान। एक नौकर दौड़ता हुआ कमरे में दाखिल हुआ। पहले तो वो कुछ समझा ही नहीं क्योंकि इमरान सीधा खड़ा हुआ दोनों हाथों से अपनी रानें पीट रहा था। क्या हुआ सरकार? बराई हुई आवाज में बोला। सरकार के बच्चे मर रहा हूं। अरे लेकिन मगर अगर इमरान दांत पीस कर नाचता हुआ बोला। अबे ढीली कर। क्या ढीली करूं? नौकर मुतहय्यर आमेज लहजे में कहा। अपने बाबा के कफन की डोरी जल्दी कर। अरे मरा, तो ठीक से बताते क्यों नहीं? नौकर भी झुंझला गया। अच्छा बे, तो क्या मैं गलत बता रहा हूं? मैं यानी इमरान MSc PhD क्या गलत बता रहा हूं? बेकमबख्त इसे उर्दू में इस्तारा और अंग्रेजी में मेटाफर कहते हैं। अगर मैं गलत कह रहा हूं तो बाकायदा बहस कर, मरने से पहले यही सही। नौकर ने गौर से देखा तो उसकी नजर टाई पर पड़ी जिसकी गिरा गर्दन में बुरी तरह से फंसी हुई थी और रगें उभरी हुई सी मालूम हो रही थीं और ये इसके लिए कोई नई बात ना थी। दिन में कई बार उसे इस किस्म की हमाकतों का सामना करना पड़ता था। उसने इमरान के गले से टाई खोली। अगर मैं गलत कह रहा था तो ये बात तेरी समझ में कैसे आई? इमरान गरज कर बोला। गलती हुई साहब। फिर वही कहता है, किससे गलती हुई? मुझसे। साबित करो कि तुमसे गलती हुई। इमरान एक सोफे में गिरकर उसे घूरता हुआ बोला। नौकर सर खुजाने लगा। जुए हैं क्या तुम्हारे सर में? इमरान ने डांट कर पूछा। नहीं तो फिर क्यों खुजा रहे थे? यूं ही। जाहिल, गंवार, खामखा बेतुकी हरकतें करके अपनी एनर्जी बर्बाद करते हो। नौकर खामोश रहा। योंग की साइकोलॉजी पढ़ी है तुमने? इमरान ने पूछा। नौकर ने नफी में सर हिला दिया। योंग के हिजे जानते हो? नहीं साहब। नौकर उकताकर बोला। अच्छा याद कर लो, JUNG, योंग। बहुत से जाहिल इसे जोंग पढ़ते हैं और कुछ जोंग। जिन्हें काबिलियत का हैजा हो जाता है वो जोंग पढ़ने और लिखने लग जाते हैं। फ्रांसीसी में जे की आवाज़ देता है मगर योंग फ्रांसीसी नहीं था। शाम को मुर्ग खाइएगा या तीतर? नौकर ने पूछा। आधा तीतर आधा बटेर, इमरान झल्लाकर बोला। हाँ तो मैं अभी क्या कह रहा था? वो खामोश होकर सोचने लगा। आप कह रहे थे कि मसाला इतना भुना जाए कि सुर्ख हो जाए, नौकर ने संजीदगी से कहा। हाँ, और हमेशा नरम आंच पर भूनो, इमरान बोला। कफगीर को इस तरह देगची में ना हिलाओ कि खनक पैदा हो और पड़ोसियों की राल टपकने लगे। वैसे क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं कहाँ जाने की तैयारी कर रहा था? आप? नौकर कुछ सोचते हुए बोला। आप मेरे लिए एक शलवार कमीज का कपड़ा खरीदने जा रहे थे। 20,000 का लट्ठा और कमीज के लिए बोस्की। गुड, तुम बहुत काबिल और नमक हलाल नौकर हो। अगर तुम मुझे याद ना दिलाते रहो तो मैं सब कुछ भूल जाऊं। मैं टाई बांधूं सरकार? नौकर ने बड़े प्यार से कहा। बांध दो। नौकर टाई बांधते वक्त बुड़बुड़ाता जा रहा था।
20,000 کا لٹھا اور قمیض کے لیے بوسکی، کہیے تو لکھ دوں؟ بہت زیادہ اچھا رہے گا، عمران نے کہا۔ ٹائی باندھ چکنے کے بعد نوکر نے کاغذ کے ایک ٹکڑے پر پینسل سے گھسیٹ کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ یوں نہیں، عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے سنجیدگی سے بولا، اسے یہاں پن کر دو۔ نوکر نے ایک پن کی مدد سے اس کے سینے پر لگا دیا۔ اب یاد رہے گا، عمران نے کہا اور کمرے سے نکل گیا۔ راہداری طے کر کے وہ ڈرائنگ روم میں پہنچا۔ یہاں 3 لڑکیاں بیٹھی تھیں۔ واہ عمران بھائی، ان میں سے ایک بولی، خوب انتظار کرا دیا، کپڑے پہننے میں اتنی دیر لگاتے ہیں۔ اوہ، تو کیا آپ لوگ میرا انتظار کر رہی تھی؟ کیوں؟ کیا آپ نے 1 گھنٹہ قبل پکچر چلنے کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ پکچر چلنے کا؟ مجھے تو یاد نہیں۔ میں تو سلمان کے لیے، عمران اپنے سینے کی طرف اشارہ کر کے بولا۔ یہ کیا؟ وہ لڑکی قریب آ کر آگے کی طرف جھکتی ہوئی بولی، 20,000 کا لٹھا اور بوسکی، یہ کیا ہے؟ اس کا مطلب؟ پھر وہ بے تحاشا ہنسنے لگی۔ عمران کی بہن سوریا نے بھی اٹھ کر دیکھا، لیکن تیسری بیٹھی رہی۔ وہ شاید سوریا کی کوئی نئی سہیلی تھی۔ یہ کیا ہے؟ سوریا نے پوچھا۔ سلیمان کے لیے شلوار قمیض کا کپڑا لینے جا رہا ہوں۔ لیکن ہم سے کیوں وعدہ کیا تھا؟ وہ بگڑ کر بولی۔ بڑی مصیبت ہے، عمران گردن جھٹک کر بولا۔ تمہیں سچا سمجھوں یا سلیمان کو؟ اسی کمینے کو سچا سمجھیے، میں کون ہوتی ہوں؟ سوریا نے کہا اور پھر اپنی سہیلیوں کی طرف مڑ کر بولی، اکیلے ہی چلتے ہیں، آپ ساتھ گئے بھی تو شرمندگی ہی ہوگی، کر بیٹھیں گے کوئی حماقت۔ ذرا دیکھیے آپ لوگ، عمران رونی صورت بنا کر درد بھری آواز میں بولا، یہ میری چھوٹی بہن ہے، مجھے احمق سمجھتی ہے۔ سوریا، میں بہت جلد مر جاؤں گا کسی وقت، جب بھی ٹائی غلط بن گئی۔ اور بیچارے سلیمان کو کچھ نہ کہو، وہ میرا محسن ہے، اس نے ابھی ابھی میری جان بچائی ہے۔ کیا ہوا تھا؟ سوریا کی سہیلی جمیلہ نے گھبرائی ہوئی آواز میں پوچھا۔ ٹائی غلط بن گئی تھی، عمران انتہائی سنجیدگی سے بولا۔ جمیلہ ہنسنے لگی، لیکن سوریا جلی کٹی بیٹھی رہی۔ اس کی نئی سہیلی متحیرانہ انداز میں اس سنجیدہ احمق کو گھور رہی تھی۔ تم کہتی ہو تو میں پکچر چلنے کو تیار ہوں، عمران نے کہا، لیکن واپسی پر مجھے یاد دلانا کہ میرے سینے پر ایک کاغذ پن کیا ہوا ہے۔ تو کیا یہ اسی طرح لگا رہے گا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ اور کیا؟ میں تو ہرگز نہ جاؤں گی، سوریا نے کہا۔ نہیں، عمران بھائی کے بغیر مزہ نہ آئے گا، جمیلہ نے کہا۔ جیو، عمران خوش ہو کر بولا، میرا دل چاہتا ہے کہ تمہیں سوریا سے بدل لوں، کاش تم میری بہن ہوتی۔ یہ نک چڑی سوریا مجھے بالکل اچھی نہیں لگتی۔ آپ خود نک چڑھے، آپ مجھے کب اچھے لگتے ہیں؟ سوریا بگڑ کر بولی۔ دیکھ رہی ہیں، یہ میری چھوٹی بہن ہے۔ میں بتاؤں؟ جمیلہ سنجیدگی سے بولی۔ آپ یہ کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیجئے، میں یاد دلا دوں گی۔ اور اگر بھول گئی تو؟ ویسے تو کوئی راہگیر ہی اسے دیکھ کر مجھے یاد دلا دے گا، میں وعدہ کرتی ہوں۔ عمران نے کاغذ نکال کر جیب میں رکھ لیا۔ سوریا کچھ کھنچی کھنچی سی نظر آنے لگی تھی۔ وہ جیسے ہی باہر نکلے، ایک موٹر سائیکل پورٹیکیو میں آ کر رکی، جس پر ایک باوقار اور بھاری بھرکم آدمی بیٹھا ہوا تھا۔ ہیلو سپر فیاض، عمران دونوں ہاتھ بڑھا کر چیخا۔ ہیلو عمران مائی لیڈ، تم کہیں جا رہے ہو؟ موٹر سائیکل سوار بولا، پھر لڑکیوں کی طرف دیکھ کر کہنے لگا، اوہ معاف کیجیے گا، لیکن یہ کام ضروری ہے، عمران جلدی کرو۔ عمران
اچھل کر کیریئر پر بیٹھ گیا اور موٹر سائیکل فراٹے بھرتی ہوئی پھاٹک سے گزر گئی۔ دیکھا تم نے؟ سریا اپنا نچلا ہونٹ چبا کر بولی۔ یہ کون تھا؟ جمیلہ نے پوچھا۔ محکمہ سوداگر ثانی کا سپرڈنٹ فیاض، مگر ایک بات میری سمجھ میں نہیں آ سکی کہ اسے بھائی جان جیسے خپتی آدمی سے کیا دلچسپی ہو سکتی ہے؟ یہ اکثر انہیں اپنے ساتھ لے جایا کرتا ہے۔ عمران بھائی دلچسپ آدمی ہیں، جمیلہ نے کہا۔ بھائی کم از کم مجھے تو ان کی موجودگی میں بڑا لطف آتا ہے۔ ایک پاگل دوسرے پاگل کو عقل مند ہی سمجھتا ہے، سریا منہ بگاڑ کر بولی۔ مگر مجھے تو پاگل نہیں معلوم ہوتے، سریا کی نئی سہیلی نے کہا، اور اس نے قریب قریب ٹھیک ہی بات کہی تھی۔ عمران صورت سے خپتی نہیں معلوم ہوتا تھا، خاصا خوش روح اور دلکش نوجوان تھا، عمر 27 کے لگ بھگ رہی ہوگی، خوش سلیقہ اور صفائی پسند تھا، تندرستی اچھی اور جسم ورزشی تھا۔ مقامی یونیورسٹی سے MS کی ڈگری لے کر انگلینڈ چلا گیا تھا اور وہاں سے سائنس میں ڈاکٹریٹ لے کر واپس آیا تھا۔ اس کا باپ رحمان محکمہ سوداگر ثانی میں ڈائریکٹر جنرل تھا۔ انگلینڈ سے واپسی پر اس کے باپ نے کوشش کی تھی کہ اسے کوئی اچھا سا عہدہ دلا دے، لیکن عمران نے پرواہ نہ کی۔ کبھی وہ کہتا کہ میں سائنسی آلات کی تجارت کروں گا، کبھی کہتا کہ اپنا ذاتی انسٹیٹیوٹ قائم کر کے سائنس کی خدمت کروں گا۔ بہرحال کبھی کچھ اور کبھی کچھ۔ گھر بھر اس سے نالاں تھا اور انگلینڈ سے واپسی کے بعد تو اچھا خاصا احمق ہو گیا تھا، اتنا احمق کہ گھر کے نوکر تک اسے الو بنایا کرتے تھے، اسے اچھی طرح لوٹتے، اس کی جیب سے 10-10 روپے کے نوٹ غائب کر دیتے اور اسے پتہ تک نہ چلتا۔ باپ تو اس کی صورت تک دیکھنے کا بھی روادار نہیں تھا، صرف ماں ایسی تھی جس کی بدولت وہ اس کوٹھی میں مقیم تھا، ورنہ کبھی کا نکال دیا گیا ہوتا۔ اکلوتا لڑکا ہونے کے باوجود بھی رحمان صاحب اس سے عاجز آ گئے تھے۔ پاگل وہ اسی وقت نہیں معلوم ہوتے جب خاموش ہوں، سریا بولی۔ 2-4 گھنٹے بھی اگر ان حضرت کے ساتھ رہنا پڑے تو پتہ چلے۔ کیا کاٹنے توڑتے ہیں؟ جمیلہ نے مسکرا کر کہا۔ اگر ان میں اسی طرح دلچسپی لیتی رہی تو کسی دن معلوم ہو جائے گا، سریا منہ سکوڑ کر بولی۔ مجھے امید ہے کہ آپ سب ابن صفی کی اس منفرد تخلیق کو سن کر ضرور محظوظ ہوں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ اردو ادب کے اس منفرد تخلیق نامے کو ضرور سنیں، اس کو لائک کریں، اس کو سبسکرائب کریں اور اپنے دوستوں سے، اپنے حلقہ احباب میں اسے شیئر کریں تاکہ ہر کوئی اس سے مستفید ہو سکے۔